کا یہ اعتبار کر لینا چاہیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام سب سے بہتر نظام ہے، تو پھر ہمیں کس کی بددعا لگی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو کے اوپر کسی اور نظام کو ترجیح دیں؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو ہر ایک نظام پر ترجیح دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ہر ایک قانون پر فوقیت دیں۔ یہ ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ طبی اعتبار سے بھی، یعنی آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھیں محفوظ رہتی ہیں، سر میں تیل لگانے سے سر کے بال محفوظ رہتے ہیں، آنکھوں میں سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اگر کچھ مسواک کرے تو اس کے دانتوں میں کبھی بھی کوئی بیماری واقع نہیں ہوتی، اور سنت مبارکہ میں اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے کہ یہ پورا ایک بہترین پیکج ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر صرف ایک شخص اگر عمل کر لے تو یقین مانیے کہ اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی بدولت آتی ہے، اس لیے کہ تم قرآن کو نہیں پڑھتے، تم سنت رسول کا مطالعہ نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے نبی کی سنت کیا ہے، اور تم اس پر چلنا نہیں چاہتے، تمہیں اگر اغیار کی ہی غلامی کرنی ہے تو پھر کم از کم یہ دیکھ لو کہ انہوں نے قانون کس کا فالو کیا ہے۔ ان کے بھی آج اگر ماڈرن، ہم اس کو کبھی بعد میں بتائیں گے، جو ڈیموکریسی فالو ہو رہی ہے اس کے بھی اصول انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں سے لیے، اور اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو یہی ڈیموکریسی ان کے لیے سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بادشاہت کے نظام کو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں۔ وہاں پہ شاہ رازق جب موسیٰ بن نصیر کے پاس آتے ہیں ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے، اور یا اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے تدمیر جب آتا ہے ان کا ایک وزیر، اور اس سے پہلے جو ان کی اقلیتیں آتی ہیں تو وہ خود گڑگڑا کر ان سے فریاد کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمیں چھڑائیں وہاں سے۔ محمد بن قاسم ایک لڑکی کو جس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے جب یہاں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو خود کفار یعنی مسلمانوں کو طلب کیا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ کیریکٹر کے بھی ایک قابل مسلمان تھے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ترجیح دینے والے مسلمان تھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ترجیح دینے والے مسلمان تھے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرنے والے بھی تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور عشق نہیں ہے بتانے والے 1300 برس تک بھی مسلمانوں پر حملے ہوتے رہے، لیکن اور بڑے زبردست حملے بھی ہوئے، یعنی بغداد پر، خوارزم پر حملے ہوئے، چنگیز خان نے حملے کیے، لیکن مصر پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ یعنی کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے پاس ایسی ریاست قائم تھی کہ جہاں پر اسلام مضبوط تھا، جہاں کے ہتھیار مضبوط تھے، جہاں پر چنگیز خان تک بھی حملہ نہیں کر سکا، یعنی خلافت مصر کے اوپر، یعنی اس زمانے میں بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کیونکہ وہ قرآن مجید کو فالو کرنے والے لوگ تھے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے والے لوگ تھے، اور کفار خود آپس میں جب لڑتے تھے تو پھر وہ مسلمانوں سے آتے تھے صلح کروانے کے لیے۔ اس کے یعنی موسیٰ بن نصیر کا ہم نے ایک مثال دی، ہم نے عبداللہ جو یہ عبد الملک کی جو مثال دی، اس کے علاوہ اور دوسرے جو لوگ تھے، اور محمد بن قاسم آئے تھے یہاں پر ہندوستان کے اندر، یہ پورے ملتان کو جو سندھ کو فتح کرنے آئے تھے، یہ سندھ کی جو ریاست تھی اس وقت، ہندوستان اس کے بعد شروع ہوتا تھا، تو یہ سندھ کی جو ریاست تھی اس کو فتح کرنے کے لیے آئے، یعنی یہاں پر ہندو ہی آباد تھے، اگرچہ یہ سندھ کا علاقہ تھا، ملتان کا علاقہ تھا، ملتان بھی سندھ کے اندر شامل تھا۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو آپس میں لڑتے رہے ہیں، یعنی کفار، اسی لیے ان کے لیے جو ہم نے بتایا سب سے بہتر نظام ہے ڈیموکریسی، اس لیے کہ وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، وہ کسی کو بھی ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے حاکم۔ ان کا پرائم منسٹر بھی پرائم منسٹر کہلاتا ہے، یعنی سب سے بڑا وزیر، یعنی کوئی بھی ان کے نزدیک بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ وزیر ہی ہوتا ہے، یعنی اپنے بڑا وزیر، سب سے بڑا وزیر، اور 5 سال کے بعد وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ نظام وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان فالو کریں، حالانکہ مسلمانوں کے لیے وہی نظام سب سے بہترین نظام ہے۔ ہم آپ کو اس کی مثال حدیث مبارکہ سے دینا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، ٹھیک ہے، اس کو روایت کیا صحیح ابن حبان نے، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت ہے کافر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ایک دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا قید خانہ ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں یہ دنیا جنت ہے، تو اس لیے مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ نظام کفار کے لیے سب سے بہتر ہے،
کیونکہ وہ آپس میں لڑنے والی تاریخ رکھتے ہیں. قلوبہم شتیٰ، قرآن مجید نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپس میں لڑنے والے قوم ہیں، ایک دوسرے کا خون بہانے والے لوگ ہیں. جبکہ مسلمان وہ ایک آپس میں اخوت کا درس رکھنے والی قوم ہے. انما المؤمنون اخوہ، یعنی سب مسلمان، ان کے درمیان کوئی بارڈرز نہیں ہے، حقیقتاً نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو فالو آج مغرب کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی بارڈر لگا دو. تو بات یہ ہے کہ حقیقتاً جو فالو کرنا چاہیے اس کو ہم فالو نہیں کر رہے. اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مغرب کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں ہے. تم خود مغرب کی غلامی کرنا چاہتے ہو، اور پھر تم کو کیا پڑی ہے کہ تم ان کی غلامی کر رہے ہو؟ کہ کیا تمہارے پاس اپنا قانون موجود نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بہترین شاندار نظام لے کر آئے ہیں، آخر کیوں تم اس سے دور ہوتے ہو؟ آج پورا یہ آپ دیکھیں، تقی عثمانی، رفیع عثمانی کا گروپ پورا یہ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ جی بینکنگ سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے دنیا میں. یعنی بینکنگ، اسلامک بینکنگ کو لے کر آ رہے ہیں وہ، اور انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور خود ان کے اپنے لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور حقیقتاً ہم اس کے بارے میں جب بات کریں گے انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں کے اندر، تو ہم اس میں بتائیں گے کہ یہ کس قسم کی خیانت امت مسلمہ کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں اور کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمت باندھتے ہیں، خیانت کے عالم یہ، اور دوسروں کو یہ جاہل قرار دیتے ہیں اپنے علاوہ. یعنی جو ان سے اختلاف کرے اپنے آپ کو ماہر قرار دیتے ہیں کہ جی ہم سے بہتر تو کوئی جانتے ہی نہیں، ہم تو ماہر ہیں اس فیلڈ کے. حالانکہ حقیقتاً جھوٹ بولتے ہیں. اور امام مالک پر بھی تہمت باندھتے ہیں، ہمارے ائمہ دین پر بھی تہمت باندھتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں اس میں سب یہ صرف قیاس کرتے ہیں. کوئی بھی دلیل ان کے پاس آپ کبھی بھی قرآن مجید اور سنت سے نہیں دیکھیں گے. اور یہ ہوتے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرنے والے، کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے، یعنی اس قانون کو چھوڑ کر یہ تو کفار کے نظام کی بات کر رہے ہیں. پھر حدیث مبارکہ سے کیا ہے ان کو لینا دینا؟ یعنی پھر ایک طرف تو یہ کفار کی طرف ہے، یعنی کفار کے لائے ہوئے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، پوری طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہی نظام پر مسلط کر دیں. اور دوسری طرف یہ حدیثیں بھی سنا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ایسے ہی لوگوں کا ہے کہ جو چرب زبانی کے ذریعے سے میری امت کو، او کما قال علیہ السلام فی الحدیث، یعنی صحیح حدیث کے اندر فرمایا کہ پھر وہ میری امت کو چرب زبانی کی وجہ سے اپنے منافق، یعنی جو ان میں چرب زبانی کی وجہ سے ان کو گمراہ کرے گا. یعنی او کما قال علیہ السلام، یہ اسی طریقے سے کچھ الفاظ آپ نے فرمائے، اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. اس کا بھی ہم نے اپنی کتاب الفتن کے اندر ذکر کیا ہے، جس کو آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں اصحابمدینہ.com پر بھی. اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی بے شرمی کے ساتھ تہمت باندھتے ہیں، اور جو ان کی بات سے متفق نہیں ہوتا اس کی علمی قابلیت کو بھی چیلنج کرتے ہیں، اور جو ان کی بات سے متفق ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے اور بہت بڑا ماہر ہے یہ. اور ان کا حالانکہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے دار و مدار وہ پورا بینکنگ سسٹم پہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ سودی قرض فراہم کرتے ہیں، چاہے نام کچھ بھی دیں اس کا، لیکن ان کے قرض سودی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سودی پرائز بانڈ یہ نکالتے ہیں، جس طریقے سے کنونشنل بینک نکال رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کے آپ اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ بینک کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی آمدنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی وہ ہے. ظاہر ہے کوئی اور چارہ کار آج ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو ہم اس کو، میں تو صرف اور صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آج کے دور میں تو کوئی شخص بھی سود سے نہیں بچا ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوئی بھی سود اگر نہیں بھی کھا رہا ہوگا تو سود کی گرد اس تک پہنچے گی. امام حاکم نے اس حدیث کو نقل فرمایا. اسی طریقے سے فرمایا کہ سود میری امت نام بدل کر کھائے گی، او کما قال علیہ السلام استغفر اللہ العظیم. یعنی اس قسم کے لوگ بھی پیدا ہوں گے. تو اور پھر اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی اگر آپ کاروبار کریں یا کوئی شخص دفاتر کے اندر بھی کاروبار کرے تو ظاہر ہے کاغذی نوٹ تو اس کے پاس آ رہے ہیں، تو یقیناً سود کا گرد تو ہر ایک تک پہنچ رہا ہے. تو کاروبار وہ کہیں بھی کرے، لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے. لیکن ہمارا شکوہ تو علماء سے ہے کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کریں، بجائے اس کی کہ وہ سنت کی بات کریں وہ مزید لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور دور کر رہے ہیں، یعنی انکاری بنا رہے ہیں دین کا، تاکہ لوگ سود کی طرف مائل ہوں. علمان والحفیظ، یعنی اس قسم کے لوگ بھی اب پیدا ہو گئے ہیں. اب اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی سارا کاروبار سود کے اوپر چل رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ مشتبہات بھی ہیں شبہ والی امور کے اندر. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ وہ
आमदन पूछते नहीं है लोगों से कि जी आप कहाँ से कमा रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने कहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट कर दी पैसे की। तो ये सब चीज़ें वो पूछते नहीं है, और हकीकतन वो इसमें सूद के अनसर को शामिल करते हैं। वो लोग जो इसके अंदर मौजूद हैं वो खुद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं और बताते हैं, और खुद अक्ल करीम डैडी जैसे लोग जो कि हमारी स्टॉक मार्केट को चला रहे हैं, उसके बारे में भी कई लोग जो उनसे करीब तरीन लोग हैं वो इस बात से मुत्तफिक है और इत्तेफाक भी करेंगे हमारी बात से कि वो ये बात जानते हैं कि वो उसमें सूद का कितना अमल दखल है। और ये हमारे कारोबारी लोग भी इस बात का बाकायदा तौर पे जिक्र करते रहते हैं मीडिया चैनल्स के ऊपर भी। इसी तरीके से सोना चांदी के बजाय कागजी नोटों का इजरा करते हैं और उन्हीं के मातहत चलते हैं, स्टेट बैंक के मातहत है। अगर ये वाकई इस्लामिक बैंक होते तो ये स्टेट बैंक के मातहत नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सूदी कारोबार करने वाला और गैर सूदी कारोबार करने वाला ये एक साथ शामिल हो जाए एक ही कागजी इजरा के ऊपर, यानी एक ही करेंसी, एक ही सपोर्टिव करेंसी के ऊपर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यार करेंसी की जो वैल्यू है